الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ کافی عرصے سے مختلف حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ کے حقوق اسی طرح بندوں کے مختلف حقوق بیان ہو چکے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کے حقوق کا تذکرہ کریں گے کہ بندوں پر، مسلمانوں پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کے اہم حقوق بیان کریں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کرتے ہوئے کروڑوں اربوں نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت قرآن مجید ہے کہ جس پر انسان رشک کر سکتا ہے کہ یا الہی یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار ورجل اتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، ایک ایسے آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت دی ہو اور وہ اس کو دن رات پڑھتا ہو اور قیام کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہو اور وہ دن رات اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ تو اب ذرا سوچئے کہ آج ہمیں رشک ہوتا ہے تو کس پر؟ دنیا کا مال و متاع دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس کوٹیاں اور کارخانے ہوں اور میں بھی اس مال کی بدولت عزت والا بنوں اور دنیا میں میرے شہرت کا ڈنکا بجے اور لوگ مجھے رک رک کر سلام کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کی ہوس اور لالچ و نشہ نے ہمیں قرآن مجید پر رشک کرنے سے دور کیا، تو اس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائیوں نے ڈیرے ڈال دیے اور غیر مسلم قوموں نے اپنے ظلم اور زیادتی کے دہانے ہم پر کھول دیے اور بالکل ایک کمزور قسم کے، ایک فضول قسم کے لوگ ہمارے اسلامی حکومتوں پر براجمان ہو گئے، جس کے نتیجے میں خوف، بدامنی، قتل و غارت، سودخوری، اقربا پروری کا دور چلا اور ہم تنزل اور پستیوں کے گہرے سمندر میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ کاش ہم نے رشک کیا ہوتا تو قرآن والے پر، تو پھر کائنات ہمارے غلام بن جاتی، جنگل کی شیر بھی ہمیں سلام کرتے۔ تو آئیے ذرا دیکھیے قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، پہلے ان کو سمجھیں گے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا پہلا حق، مسلمانوں پر قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا، جس کو اصطلاحی زبان میں اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا کہا جاتا ہے۔ زبان کے اقرار کے بعد پھر اسی چیز کا
دل سے اقرار کرنا یعنی تصدیق قلبی کرنا کہ واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبریل کے ذریعے حضور پر نازل کیا گیا، جس کو اصطلاحی زبان میں تصدیق بالجنان کہا جاتا ہے، دل سے تصدیق کرنا۔ تو زبان کا اقرار اور دلی تصدیق کر لینا قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس قولی اقرار اور قلبی تصدیق کو عملی جامہ پہنانا اور جسم کے تمام اعضاء پر نافذ کرنا، سر سے پاؤں تک اس اقرار کے تابع کروانا عین ایمان ہے، جس کو اصطلاحی زبان میں عمل بالارکان، اعضاء یعنی اعضاء جسم، ارکان جسم کے ساتھ عملی نمونہ پیش کرنا۔ دوسرا حق، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر قرآن کریم کا دوسرا حق یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اسے بار بار اور اس طرح پڑھیں کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید ہی میں فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، فرماتے ہیں کہ جو کتاب، جو وحی آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کرنا ضروری ہے اور یہ مومن کی روح کی غذا ہے اور اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار اور اہم ترین ذریعہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کو ایک بار پڑھ کر کافی سمجھنا مذکورہ آیات اس کا رد کرتی ہے، کیونکہ اگر ایک بار ہی پڑھنے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی حاجت نہ تھی، لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی حکم تھا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوئے رات گزار دو، خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن مجید کا حکم دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے اور تمام مصائب دور ہو جاتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتہائی تاکید کے ساتھ قرآن کو بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، تو امت کو بھی یہی حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور بار بار پڑھے۔ حاصل یہ کہ قرآن مجید کا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر ایک پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ چوتھا حق، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کا اس پر ایمان لانے، اسے ترتیل سے پڑھنے، اس میں غور فکر تدبر کرنے کے بعد ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس کا ماننا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کی فہم رکھنا، سمجھنا حقیقت میں اس پر عمل کرنے کے لوازمات اور مبادیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اصل مقصود و مطلوب تو عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کارخانے، کسی فیکٹری کا مالک یا منیجر اپنے ورکرز کو کام کے لیے کوئی لائحہ عمل اور شیڈول تیار کرتا ہے، پھر اس کو ہر فرد تک پہنچاتا ہے، تو ہر ورکر کا پڑھنا اور اس کا فقط سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس میدان میں عملی کارکردگی ورکر نہیں دکھائے گا اس وقت تک اس لائحہ عمل کی حقیقت و روح سامنے نہیں آئے گی۔ لہٰذا اصل چیز ان تمام میں عمل کرنا ہے،
جب تک عمل نہ ہو تلاوت کرنا یا قرآن مجید کی فہم کرنا، اس میں تدبر کرنا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے آگے پہنچایا جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے والے اس کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ مل کر اور انفرادی طور پر بھی اس کو آگے پہنچایا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کے طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا نہیں کی۔ چنانچہ اس آیت مبارک میں پہنچانے کے لیے جو قرآنی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ تبلیغ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جس مقصد کی تعبیر قرآن مجید یوں کرتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذر بہ، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ڈرائے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نازل ہونے کا اولین مقصد بھی خود قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، اور میرے پاس سے یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا ہے کہ میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن مجید پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا ایک حق ان حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پہنچایا جائے، قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے، قرآن مجید کا دعوت چلایا جائے۔ لہٰذا حاصل کلام خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے، یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی تبلیغ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی اور صحیح معنوں میں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق کو ادا کر لیے تو پھر وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر دنیا میں قرآن ہی کے ذریعے مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا، جس طرح عروج صحابہ کرام اور خیر القرون کے زمانے میں ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔